السلام علیکم ناظرین، ستاروں کے راز چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل میں ہم آپ کو نہ صرف برج اور ستاروں کی حقیقت سے آگاہ کریں گے بلکہ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ویڈیوز بنا کر آپ کو آپ کے برج اور ستاروں کے عروج اور زوال کے متعلق آگاہی بھی دیں گے۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، سورج ہر سال 20 یا 21 مارچ کو برج حمل میں داخل ہوتا ہے اور پھر ہر برج میں کم و بیش ایک ماہ کا عرصہ گزار کر سال کے 12 مہینوں میں 12 برجوں کا دورہ کرتا ہے۔ کسی شخص کی پیدائش کے وقت سورج جس برج میں مقیم ہوگا وہی اس شخص کا برج یا تالِ شمسی یعنی کہ سن سائن کہلائے گا۔ سورج کے داخلے کے آغاز کی تاریخ میں ایک آدھ دن کا فرق پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایک آدمی کو الجھن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم ذیل میں عام سالوں اور لیپ کے سالوں میں ہر برج کے آغاز کی تاریخ بتا رہے ہیں، جس سے آپ کو اپنا برج صحت کے ساتھ معلوم کرنے میں آسانی ہوگی۔ عام سالوں میں برجوں کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہوگی: برج حمل کا آغاز 21 مارچ کو، برج ثور کا آغاز 20 اپریل کو، برج جوزہ کا آغاز 21 مئی، برج سرطان کا آغاز 22 جون، برج اسد کا آغاز 23 جولائی، برج سنبلہ کا آغاز 24 اگست، برج میزان کا آغاز 23 ستمبر، برج عقرب کا آغاز 24 اکتوبر، برج قوس کا آغاز 23 نومبر، برج جدی کا آغاز 22 دسمبر، برج دلو کا آغاز 20 جنوری جبکہ برج حوت کا آغاز 19 فروری کو ہوگا۔ لیپ کے سالوں میں برجوں کی تواریخ کچھ اس طرح سے ہوں گی: برج حمل کا آغاز 20 مارچ کو، برج ثور کا آغاز 20 اپریل کو، برج جوزہ کا آغاز 21 مئی کو، برج سرطان کا آغاز 21 جون کو، برج اسد کا آغاز 23 جولائی کو، برج سنبلہ کا آغاز 23 اگست کو، برج میزان کا آغاز 23 ستمبر کو، برج عقرب کا آغاز 23 اکتوبر کو، برج قوس کا آغاز 22 نومبر، برج جدی کا آغاز 22 دسمبر، برج دلو کا آغاز 21 جنوری جبکہ برج حوت کا آغاز 19 فروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی تاریخ پیدائش کسی عام سال میں 21 مارچ کو آتی ہے تو آپ کا برج حمل ہے، لیکن برج حوت کا دورانیہ بھی 21 مارچ کو ہی ختم ہو رہا ہے۔ چونکہ آپ کو 21 مارچ کو برج حوت کے اختتام اور برج حمل کے آغاز کا درست وقت معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ 21 مارچ کو برج حمل ہی قرار دیں۔ کیونکہ حوت کا وقت ویسے بھی اس روز ختم ہو رہا ہے، بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی سہولت کے لیے برج حوت کے وقت کو 20 مارچ کو اختتام پذیر سمجھیں، کیونکہ چند گھنٹوں کے معمولی فرق کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی تاریخ پیدائش کسی ایسے دن آتی ہے جبکہ کسی ایک برج کا وقت ختم ہو رہا ہے اور دوسرے کا شروع ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ جس برج کا وقت شروع ہو رہا ہے اپنا برج وہی تصور کریں اور گزشتہ برج کو اس سے پچھلے روز اختتام پذیر تصور کریں۔ عام کتابوں میں یہ تصریحات نہیں دی جاتی، جس سے اکثر لوگ اپنے برج کے بارے میں الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نیز لیپ کے سال کا بھی ذکر نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے برج عقرب کا حامل خود کو میزان سمجھنے لگتا ہے اور میزان والا عقرب، اور جب مذکورہ برج کی خصوصیت اس کی شخصیت سے میل نہیں کھاتی تو وہ اس علم کی صداقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ 21ویں صدی کے اس جدید دور میں کم و بیش ہر پڑھا لکھا شخص برجوں سے بالعموم اور اپنے برج سے بالخصوص واقف ہے، اور سائنسی ترقی کے باوجود علم نجوم نے بطور سائنس اپنا وجود برقرار رکھا ہے، بلکہ اس سے دلچسپی لینے والوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جن میں عوام کے ساتھ ساتھ خواص کی ایک طویل فہرست شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم نجوم نہ صرف کسی انسان کی شخصیت اور رویوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے بلکہ پیدائش سے لے کر موت تک قدم قدم پر اس کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتا ہے، اور انسانی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو اس کے دائرہ عمل سے باہر ہو۔ جہاں یہ اچھے وقت کے بارے میں خوشخبری دیتا ہے، وہاں برے وقت کے بارے میں پیشگوئی کے حفظ ماتقدم کا بھی مشورہ دیتا ہے۔ کسی زمانے میں یہ علم نافع بادشاہوں، امیروں، وزیروں اور راجوں مہاراجوں کے معاملات تک محدود تھا، اور عام آدمی اس کی
علم یا اس علم کے ماہرین تک رسائی اتنی آسان نہ تھی، لیکن جہاں دیگر علوم کی ترویج و ترقی وقت کے ساتھ ساتھ ہوئی، وہاں یہ علم بھی خواص کے طبقے سے نکل کر عوام کے طبقے میں آ گیا، اور عام آدمی بھی اس علم سے استفادہ کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کے قابل ہو گیا۔ دور جدید کی تیز رفتاری زندگی میں ہر آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سال ہر سال اس علم کے مطالعے پر صرف کرے۔ کمپیوٹر تک بھی ہر شخص کی رسائی نہیں ہے جس سے منٹوں میں ذائچہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص ماہرین نجوم سے مکمل ذائچہ بنوا کر ان کی فیس ادا کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، تو لے دے کے کتاب ہی ایک ایسی چیز رہ جاتی ہے جس میں ہر برج کے حامل فرد کی زندگی کا ذائچہ لکھ کر شائع کر دیا جائے۔ لیکن برجوں کی آج تک جتنی بھی کتب اندرون و بیرون ملک شائع ہو رہی ہیں، ان میں کسی صاحب نے بھی برج کے مکمل ذائچے یعنی 12 گھروں کی تفصیل نہیں دی جو انسانی زندگی کے 12 اہم شعبوں پر روشنی ڈالتے ہیں، بلکہ 4-5 پہلوؤں کا ذکر کر کے برج کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اس چینل میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے برجوں کے متعلق تفصیل سے بتائیں گے اور آپ کو آپ کی زندگی سے متعلق ان رازوں سے آگاہ کریں گے جن سے آپ بھی ابھی تک ناواقف ہیں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔